بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ہاں ایک سوال جب دسمبر کا مہینہ آتا ہے تو یہ کچھ زیادہ ہی گردش کرنے لگتا ہے کہ ہیپی کرسمس ڈے کے متعلق کیا رائے ہے، یہ منانا کیسا ہے۔ اس کے متعلق میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جو ہیپی کرسمس ڈے کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ تیسرے خدا کی آمد۔ جو عیسائی ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا تعالیٰ کا بیٹا جان کر اس پر خوشی مناتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا اس دن تشریف لایا۔ وہ حضرت عیسیٰ کو خدا تعالیٰ کا بیٹا مانتے ہوئے اس دن اپنی عید مناتے ہیں، اپنی خوشیوں کا اظہار کرتے ہیں، کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ کو اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ کا امتی سمجھتے ہیں۔ تو اس پر ہمارے کچھ حضرات ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ یہ جو مبارکباد پیش کرنا ہے یہ سراسر غلط ہے اور گناہ کا کام ہے۔ عربی زبان میں جو مبارک کا لفظ ہے اس کا معنی کچھ یوں ہے کہ اگلے بندے کو جس کو ہم مبارکباد دے رہے ہیں اس کو اس کے کام میں برکت، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کریں یا اللہ تو اس کے کام میں برکت دے۔ جس طرح کہ ہمارے ہاں کوئی تہوار آتا ہے یا کوئی خوشی وغیرہ آتی ہے تو ہم ایک دوسرے کو ہم ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے اس کام میں، یا عید پر یا خوشیاں بانٹتے وقت جب ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اس کام میں برکت دے، تمہیں اس میں مزید ترقی عطا کرے۔ لیکن جب ہم کرسمس ڈے پر ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں تو ہم ان کو کچھ ایسا ہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم لوگوں کو تمہارے دین پر برکت دے۔ اب ہم مسلمان ہیں، ہم ان کو ان کے دین پر برکت دینے کی دعا دے رہے ہیں۔ اس پر میں ایک وضاحت کرتا جاؤں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب اس کائنات میں تشریف لے آئے تو باقی تمام انبیاء کا جو دین تھا وہ ترک ہو گیا۔ حضور علیہ السلام جب دین اسلام لے کر تشریف لائے، باقی تمام انبیاء کا جو دین تھا وہ ترک ہو گیا، اس کے اب مطابق زندگی بسر کرنا ختم ہو گیا، کیونکہ اب دین اسلام حضور علیہ السلام لے کر تشریف لے آئے۔ اب حضور علیہ السلام نے تمام لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین اسلام کی دعوت دی، تو جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا وہ مسلمان ہو گئے، اور جنہوں نے نہ کیا ان کو اس معاشرے میں زندگی گزارنے کا حق ہے اقلیت ہونے کے ناطے، لیکن ہم ان کو ان کے دین پر برکت کی دعا نہ دیں گے، ان کو ان کے دین پر پروموٹ نہ کریں گے۔ ہاں، اگر کوئی مسلم ممالک میں عیسائی وغیرہ یا کوئی بھی اقلیت رہتے ہیں ان کو زندگی گزارنے کا حق ہے، حکومت ان کی پروٹیکشن کی ذمہ دار ہے، لیکن صرف ہم ان کی پروٹیکشن ان کی فزیکلی کریں گے، نہ کہ ان کے دین پر ہم ان کو پروٹیکٹ کریں، نہ کہ ہم ان کو ان کے دین پر ان کے ساتھ مل کر مبارکبادیں پیش کریں۔ ہمارے ہاں کچھ سیاستدان ہیں وہ اپنا مفاد لینے کے لیے ان کو جب دسمبر کا مہینہ آتا ہے تو ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، ان کو اپنا مفاد ہوتا ہے، لیکن ہمیں پہلے اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے کہ کیا ہم ان کو مبارکباد دے سکتے ہیں یا نہیں۔ جب ہم سمجھ لیں گے تو مفاد تو پھر بھی مل جائے گا، لیکن ہم گناہ گار ہو جائیں گے۔ یہ گناہ ہوگا کہ ہم ان کو مبارکباد دے رہے ہیں، ان کو ان کے دین میں برکت کا کہہ رہے ہیں۔ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے، حضور کا دین آ گیا، تمام انبیاء کا دین ترک ہو گیا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا جو باقی انبیاء ہیں ہم ان کو مانتے ضرور ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، انبیاء ہیں، ہم ان کو نبی ہونے کے ناطے ان کا عزت احترام، ان کی گستاخی برداشت نہیں کرتے، لیکن ہم حضور علیہ السلام کی امت ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم پر جو فرض ہے وہ یہ ہے کہ ہم دین اسلام کے مطابق زندگی گزاریں اور باقی مذاہب کے مطابق نہ گزاریں۔ دین اسلام نے جو ہمیں قواعد و ضوابط دیے ہیں، جو دین اسلام نے ہمیں ایک قرآن پاک کتاب دی ہے، حضور علیہ السلام کے فرمان ہیں، ہمیں ان کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے اور ان کا مطالعہ کرنا چاہیے، نہ کہ ہم دوسرے جو دین ہیں، جو انبیاء کے دین ترک ہو چکے ان کو پروموٹ کریں، بلکہ ہم تو مسلمان ہیں
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اس پر، بلکہ میں ایک اور مسئلہ بھی ذات کے ساتھ پیش کرتا جاؤں کہ جب 25 دسمبر آتا ہے تو کچھ لوگ ان کو گفٹ وغیرہ بھی، تحائف وغیرہ بھی بھیجتے ہیں اپنی خوشی کو بانٹنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، خوشی بانٹ سکتا ہے بندہ، لیکن تحائف بانٹ کر بھی یہ ایک کوئی بات سمجھ نہیں آتی کہ ان کو ان کی خوشی میں خوشی میں پروموٹ کر رہے ہیں، ہم ان کو خوشی میں مبارکباد دے رہے ہیں، یہ گفٹ دینا بھی مبارکباد دینا جیسا ہی ہو گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خدا تعالیٰ جب دسمبر کا مہینہ آئے تو یہ ایک واقعہ پیش آتا ہے، ہم میں سے اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان اور قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔